کبھی مظفر نگر کی سرزمین پر اسی کارنامے کو دہرایا گیا، کبھی یہ کارنامہ مالیگاؤں کی دھرتی پر دہرایا گیا۔ حضرات گرامی، ہندوستان کا شاید ہی کوئی ایسا صوبہ ہوگا جہاں مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ نہ ڈھائے گئے ہوں۔ حضرات گرامی، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ حکومتیں، یہ طاقتیں نہیں ہے جن کے ہاتھوں میں ہندوستان کا نظام ہے، وہ چاہے بی جے پی ہو اور چاہے کانگریس ہو، چاہے سماجوادی ہو، وہ کوئی بھی پارٹی ہو، جب گفتگو کی جاتی ہے، جب ووٹ مانگا جاتا ہے تو حقوق کی بات کی جاتی ہے، انصاف کی بات کی جاتی ہے، لیکن جب بابری مسجد کی شہادت ہوتی ہے تو آنکھیں نابینا ہو جاتی ہیں، جب مظفر نگر کا دنگا ہوتا ہے تو آنکھوں کی روشنائی ختم ہو جاتی ہے، جب ہمارے عورتوں کے عزت و آبرو سے کھیل کیا جاتا ہے، ہماری عورتوں کے شکم کو چیر کر حمل کو ضائع کیا جاتا ہے تو آنکھیں نابینا ہو جاتی ہیں، کانوں کی سماعت ختم ہو جاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم نے کتابوں میں پڑھا نہیں، اپنے بڑوں سے سنا نہیں، کیا میڈیا نے بتایا نہیں؟ آخر ہم کب تک انتظار کرتے رہیں گے؟ اور کس گجرات کا انتظار کر رہے ہو؟ اور کس مالیگاؤں کے دنگے کا انتظار کر رہے ہو؟ اور کس مظفر نگر کے دنگے کا انتظار کر رہے ہو؟ مسلمانوں، ہمیں کب ہوش آئے گا؟ ہمیں کب سمجھ میں آئے گا؟ دلتوں، ہمیں کب سمجھ میں آئے گا؟ میڈیا بتاتا ہے کہ دلت برادری کو کیسے جرم میں کہ وہ بیچارے غریب طبقے کے لوگ، مفلس لوگ، پریشان حال لوگ، جانور جو مرا ہوا پڑا ہے جب اس کا چمڑا چھین لیتے ہیں، جبکہ اس کے فوائد بھی ہیں۔ بغیر چمڑے کے جانور کو اگر آپ نے کہیں پھینک دیا ہے تو اس کو ختم ہونے میں نہ جانے کتنے مہینے لگتے ہیں، اور اس کی بدبو پھیلتی ہے، اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ان برادریوں نے اپنی مفلسی کی وجہ سے اس کے چمڑے کو چھینا ہے، اور اس کے نتیجے میں انہیں اس طرح سے تاپا کے مارا گیا ہے، اس طرح سے تاپا کے مارا گیا ہے کہ اگر آپ اس کے ویڈیو کلپ کو دیکھو تو آپ سے دیکھا نہیں جائے گا، آپ کا دل دہل جائے گا، آپ کا کلیجہ تھرا اٹھے گا۔ اس انداز سے دلت برادری کو اور مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، جگہ جگہ پہ پریشان کیا جا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے دلت برادری کے افراد سے، اپنے مسلم بھائیوں سے، کہ اب ہم اور کتنا انتظار کریں گے؟ اب وہ زمانہ جا چکا ہے، اب وہ وقت جا چکا ہے، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہے۔ بہت ظلم اٹھائے گئے، بہت ظلم ہم نے برداشت کیا، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم ظلم و تشدد کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ اب ہم انصاف مانگیں گے، اب ہمیں انصاف چاہیے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق چاہیے۔ حضرات گرامی، جب ہماری حکومت تھی اسی ہندوستان کی سرزمین پر، حضرت اورنگزیب عالمگیر وقت کے سلطان تھے، وقت کے بادشاہ تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ظالم بادشاہ تھے۔ خدا کی قسم، اگر تم نے انصاف کی نگاہ سے، انصاف کا آئینک لگا کے اگر تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا تو تمہیں بنارس کی سرزمین پر شکنتلا دیوی کا وہ واقعہ یاد ہوگا کہ شکنتلا دیوی نکلتی ہے اپنے گھر سے گنگا میں اسنان کرنے کے لیے۔ ایک ابراہیم کوتوال جسے اورنگزیب نے وہاں کی بنارس کی کوتوالی کے لیے متعین کیا تھا، ابراہیم کوتوال کی نگاہ پڑتی ہے۔ ابراہیم کوتوال نے ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی کو دیکھا، اس کا ذہن تبدیل ہو گیا، اس کے نفسانی خواہشات جاگ اٹھے، فوراً وہ رام لال پنڈت کے گھر پتہ کر کے پہنچتا ہے۔ اسے پتا چلتا ہے کہ یہ رام لال پنڈت کی بیٹی ہے۔ رام لال پنڈت کے دروازے پر پہنچ کر ابراہیم کوتوال کہتا ہے کہ کل شام ہونے سے پہلے تمہاری بیٹی کی ڈولی میرے عیاشیوں کی دہلیز پر پہنچ جانا چاہیے، ورنہ تمہاری جان لے لی جائے گی، ورنہ تمہارے گھر کو برباد کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا، چونکہ کچھ چالاک تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہے، آپ ہمارے کوتوال ہیں، آپ کی بات رکھی جائے گی، لیکن اس کے لیے مجھے موقع چاہیے۔